ناظرین آداب، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزے کے اہم مقاصد، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑ رہے ہیں مفتی عبدالاحد صاحب، جو کہ شہر قاضی ہیں وہاں پر۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ رمضان کے اہم مقاصد، اس پر آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جتنے احکامات مرحمت فرمائے ہیں جی ان تمام کے اغراض اور مقاصد بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ جی جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو تاکہ میرا دھیان تم کو حاصل ہو جائے۔ جی بالکل اسی طرح باقی احکامات، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اور چاہے روزہ ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ روزے کے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جی جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ بے شک۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ جی اب یہ جو دورانیہ ہمارا ہے 29 دن یا 30 دن کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کورس دیا ہے ایک طرح سے، جی جس طرح ہم دنیا کے اندر جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ہر بیماری سے علاج کا ایک کورس ہوتا ہے۔ جی ٹائیفائڈ ہو جائے، نمونیا ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو ڈاکٹر اس کا ایک کورس متعین کرتا ہے، اور جب تک انسان اس کورس کو مکمل نہ کرے اس کا صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اس علاج کا۔ اگر ایک انسان اس کورس کو ادھورا کرے اور اس کے بعد ختم کر دے تو صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے جو دیے ہیں اس کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے بہت ساری تعریفیں کی گئی ہے، بہت سارے ترجمے کیے گئے۔ ہمیں جو ترجمہ پسند آتا ہے وہ لعلکم تتقون، یعنی تم میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو اصل مقصد بتایا ہے وہ تم میں تقوی حاصل ہو جائے، تمہیں تقوی مل جائے۔ جی تقوی کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہے، تقوی کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تقوی کا جو بہت پیارا معنی ہے یہ کہ تم میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہو جائے۔ جب لحاظ پیدا ہوتا ہے تو انسان احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ جی تو جب احترام آتا ہے تو خود بخود انسان ادب کے دائرے میں رہ کر وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے جو سامنے والے کو ناپسند۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ احترام حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا وہ عظمت دل میں آ جائے کہ انسان ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ جی اسی لیے اس کورس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عمل کروایا نہیں بلکہ چھڑوایا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پانی بند کر دو، پانی نہیں پی سکتے ہیں، کھانا بند کر دو، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ جی تو گویا روزہ ایک عمل ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا، اور یہ عمل خالص مجاہدانہ ہے، یعنی اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان اس وقت ہم لوگوں میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ہم لوگوں نے رمضان کو سیلیبریشن کا مہینہ بنا دیا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو طرح طرح کے کھانے پکے جاتے ہیں، وہ کھانے جو سال بھر کبھی نصیب نہیں ہوتے وہ رمضان میں نصیب ہوتے ہیں۔ جی تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان اس لیے نہیں دیا تھا، رمضان اس لیے دیا تھا کہ کھانا چھوٹے۔ اور یہ کیوں چھڑوایا؟ تاکہ روحانی امیونٹی حاصل ہو جائے انسان کو، اور روحانی طور پر وہ اتنا مضبوط ہو کہ جتنے کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں ان تمام سے رک جائے، جی جتنے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جی تو اصل روزے کا مقصد وہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب یہ روزے مکمل ہو جائیں گے تو تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو گے۔ مطلب روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ اگر روزے کا مقصد حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں خود بخود آ جانی۔ جی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم لوگ شکر گزاری کرنے لگو گے۔ شکر گزاری کس چیز کی؟
بندہ جب مستقل کھاتا پیتا رہتا ہے تو اسے کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ غریب جب غربت کے ایام سے گزرتا ہے یا فاقے سے گزرتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے اس دور سے ہمیں گزار کر ہماری وہ تربیت کی تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مگر کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کورس کے ایام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، فاقوں سے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. بے شک. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان جو بندہ اچھا گزارنا چاہے وہ 3 کام کرے: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام. کہ کھانا کم کر دے جی. تو انشاءاللہ روزے کا مقصد حاصل ہوگا. رمضان المبارک کے اندر سونا کم کر دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنا وقت زیادہ گزارے تو انشاءاللہ روزے کا صحیح مقصد حاصل ہوگا. جی. اور قلت طعام، قلت منام، اور لوگوں سے کم ملنا. یعنی اس مہینے میں ہم لوگوں نے تو اس مہینے کو ایسا بنا دیا ہے کہ کھاتے بھی زیادہ ہے اور آرام کرنے کا مہینہ ہے اور لوگوں سے ملاقات کا مہینہ ہے. جی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ نہیں رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ رکھا تھا کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے بندہ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزار سکے. جی. اور اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پر اتنے بلند مقام پر لے آئے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، جی. تاکہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. بے شک. اللہ کرے یہ روزے کا مقصد میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے اور ہم روزے کے مقاصد کو اس ماہ مبارک کے اندر مکمل ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو خیر اور برکات جو اس روزے کے ذریعے حاصل ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالاحد صاحب، آپ نے عنوان پر روشنی ڈالی. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان. فی الحال یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آداب.